کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا کہ ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے، کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کہ زہرا کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، زہرا کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز کی خصوصی نشریات شب معراج۔ ناظرین کرام، ہر سال کی طرح اس سال بھی باخبر پاکستان کی ٹیم اور K21 نیوز کے اشتراک سے عظیم و شان نشریات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ شب معراج ہے، مانگنے کی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ اس رات اگر ہم اپنے پروردگار کو منا لیں تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہوگی، کیونکہ پروردگار نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اے مسلمان، آ تو مانگ تو صحیح۔ اور یہ وہ ذات ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن ہم بغض میں، کینہ میں، نفرتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ زندگی کتنی ہے ہماری، لیکن ہم بہن بھائیوں سے تو محبت کرتے ہیں دکھاوے کی، لیکن غیروں سے بھی ہم اتنی کینہ اور نفرت رکھتے ہیں کہ جس کا ادراک ہم خود اپنے اگر نفس سے بات کریں، اگر اپنے آپ کو آئینے کے سامنے رکھ کے اپنی شخصیت کو دیکھیں تو یقین کیجئے کہ اتنے گناہ ہماری ذات کے اندر ہیں، لیکن وہ ذات باری تعالیٰ ہے، وہ ذات خداوندی ہے کہ جس نے ہمیشہ ہمیں عبادت کے تھرو ایک دروازہ کھول رکھا ہے عبادت کا، کہ اے مسلمان تو مانگ، تو مانگ۔ آج مانگنے کی رات ہے، شب معراج۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار سے ملنے جا رہے ہیں، اور نمازیں، روزے، ہم جتنا شکر ادا کریں پروردگار عالم کا کہ اس وقت جا کے بھی انہوں نے کیا مانگا پروردگار کے، صرف اپنی امت کی شفاعت۔ کیا پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ آج خصوصی نشریات K21 نیوز پہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، شب معراج ہے، نعت خوانوں کی کثیر تعداد ہمارے درمیان موجود ہے، مذہبی، سیاسی، سماجی رہنما ہمارے درمیان موجود ہیں، علماء اکرام کا گلدستہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ میں چلوں اپنے مہمانوں کی جانب، ہمیشہ کی طرح خوش لہن، خوش اخلاق، محبتیں بانٹتا ہوا ایک دفعہ پھر وہ چہرہ K21 نیوز پہ آپ ملاحظہ کریں گے۔ ہمیشہ باخبر پاکستان رمضان ٹرانسمیشن ہو، ربیع الاول کی ٹرانسمیشن ہو، محرم کی ہو یا کوئی بھی، لیکن یہ شخصیت ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ ہمارے پینل کا حصہ ہے سرمایہ ملت جعفریہ علامہ اطہر حسین مشہدی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام ایک اور نیا چہرہ، ابھرتا ہوا نام ہے اور نوجوان فکر ہے، سیلانی ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے اتنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یقین کیجئے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ کیونکہ ان کا ایک کرائیٹیریا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ وہ شخصیت ہیں کہ میرے لیے خوش نصیبی کہ آج انہوں نے شب معراج کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے K21 نیوز کو خدمت کا موقع دیا۔ جناب علامہ مفتی سرمایہ ملت اہل سنت ہیں، شارق
کاشفی. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام یقیناً سی بات ہے کہ جب مذہبی ایکٹیویٹی کی بات آتی ہے اور سیاستدان پیچھے کیسے رہ جائیں, کیونکہ سیاستدان کو ہم نے بانٹ دیا ہے سیاست کے اندر, لیکن دل جو دھڑکتا ہے یہ وہی دل ہے کہ جس دل میں یاد محمد ہے, یاد مصطفیٰ ہے, یاد اہل بیت ہے, یاد صحابہ اکرام ہے. ایم کیو ایم پاکستان سے آپ کا تعلق ہے. آج کے مہمان خصوصی جناب شارق جمال بھائی. السلام علیکم شارق بھائی. شارق بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ, کثیر وقت آپ نے طے کیا اور میں معذرت خواہوں کہ آپ نے پھر بھی ہمیں وقت دیا. اس محفل کے روحانیت کو دیکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ میں بیٹھ جاتا ہوں, کیا کہیں گے؟ بالکل میں بیٹھا ہوں, مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میرے اپنے حلقے میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا. یہ پروگرام ویسا نہیں ہے دینی, آج شب معراج کی رات ہے. ایک بزرگ کی موت ہو گئی ہے, وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. جی مجھے بھی میسج آیا ہے کہ آپ کے حلقے میں نماز کے لیے جا رہے تھے غالباً. بالکل, ان کی بائک سلپ ہوئی اور کھلے ہوئے نالے میں ان کی بائک گر گئی ہے. اور لازمی چلتی ہوئی روڈ ہے, ایک ہی روڈ ہے میرے حلقے سے باہر نکلنے کی جو صحیح سلامت ہے. تو بیزی ٹریفک میں کسی نے ان کو دیکھا نہیں تو اس نالے میں گر کے ان کی اموات ہو گئی ہے. تو بس ابھی ان کی ڈیڈ باڈی ہم نے سرد خانے سے سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل کھوکھرا پار بھجوائی ہے. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا تھا کہ کہیں اور لے جائیں. تو جب میں نے فون کیا تو پورا اسٹاف آیا ہے. تو اب دیکھیں انشاءاللہ وہ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے, ان کے گھر والوں کو. ان کا نام پتہ چل سکتا ہے؟ جی, ان کا سلیم بیگ نام ہے, 65 سے 70 کے درمیان ان کی عمر تھی. اللہ اکبر. اور بائک سمیت وہ نالے میں گر گئے. کھلا نالا ہے جس سے آج سے پہلے بھی میں نے اسمبلی میں اس نالے کے لیے آواز اٹھائی تھی, اور بہت ویڈیوز جو ہے ولاگرز نے چلائی اس کی کہ یہ نالا کھلا ہوا ہے, کبھی بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. تو ہمارے ملک میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نمازی بھی محفوظ نہیں رہا, عبادت بالکل گاہیں. ایسا ہی ہے. دیکھیں بچائے عبادت تو ہر چیز میں نا, کوئی روزگار کمانے جا رہا ہے بالکل ایسا ہی ہے, وہ بھی عبادت میں شامل ہے. تو خیر وہ نماز کے لیے جا رہے ہو, اپنے گھر کی طرف جا رہے ہو, اپنے بچوں کے پاس جا رہے ہو, روزی کمانے جا رہے ہو, تو عبادت تو سب چیز ہے نا. ہر وہ کام جو اللہ پاک نے ہمارے لیے جائز رکھا ہے, حلال رکھا ہے, وہ تو عبادت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حادثہ ہمارے ملک میں کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے حادثے کا انتظار کرتے ہیں, مگر شارق بھائی رمضان آ رہے ہیں, یو سی چیئرمین کی اگر بات کی جائے, کیونکہ آپ کو پتا میرا شو تو یہ سیاست پہ مبرہ نہیں ہے کیونکہ میں پولیٹکس کے لیے میرا ایک الگ دن ہے, لیکن لوگ کیا کریں گے بھائی؟ رمضان ہے, سحری افطار کے جو وقت ہوتا ہے اس ٹائم تو ہفرہ تفری کا عالم ہوتا ہے. یہ نالا اگر اب بند نہیں ہوگا تو بھائی کیا نمازی ایسے مرتے رہیں گے؟ موضوع نہیں ہے ہمارا, لیکن ایک اہم آپ نے ٹاپک چھیڑ دیا. دیکھیں وہ چھیڑنا میں بھی نہیں چاہتا تھا, مگر بات ابھی آپ نے انٹرو میں تھوڑی دیر پہلے کری امت رسول کی. بالکل نفسا نفسی کا عالم ہے. جو ان نالوں میں, اس گٹر میں, اس کراچی میں گر کے مر رہا ہے وہ بھی امت رسول میں سے. بالکل ایسا ہی ہے, اور وہ بھی امت رسول میں سے ہے جنہوں نے یہ صحیح کرنا ہے. تو اللہ پاک سے یہی دعا آج کی رات کہ ایک تو جو چلے گئے اس دنیا سے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے گھر والوں کو صبر دے, مگر ساتھ ساتھ جن کی ذمہ داریاں اللہ نے, جب آپ کسی جگہ پہ آتے ہو الیکشن لڑ کے, چاہے وہ چیئرمین, کونسلر, ایم پی, ایم ایل اے کی سیٹ پہ آتے ہو, تو اللہ پاک ان کے لیے بھی وہ ہدایت دے کہ یار وہ اپنا کام جو ہے نا, اللہ نے جو ان کی ذمہ داری شارق بھائی لگائی اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ کا میں وقت لوں گا کہ آپ ہفتے کو یا اتوار کو یا پیر کو مجھے وقت دیں. اس پہ ہم خصوصی نشریات کرتے ہیں. گٹر کے ڈھکنوں پہ عوام رو رہی ہے, عوام مر رہی ہے, لیکن آج کیونکہ ایک عبادت کی رات ہے, مانگنے کی رات ہے پروردگار سے, پروردگار جو مرحوم بھائی ہیں ہمارے ان کی مغفرت کرے. اور شارق بھائی شب معراج کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ عبادتوں کی رات ہے, کیونکہ میں چاہوں گا کہ اس پہ پھر میں اگلے مہمان کی جانب جاؤں اپنے. دیکھیں آج کی رات عبادت کی رات ہے, بڑی رات ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے, اور صرف وہی والی بات. دیکھیں وہ ابھی میں تھوڑا سا نا اپنے حلقے سے بہت زیادہ اٹیچ ہوں, تو مجھے تو ابھی خود سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ لازمی بات ہے کہ میرے حلقے میں جب اس کے بیٹے کا بھی میرے پاس فون آیا اور میری بات ہوئی, میرے لوگوں کا فون آیا کہ اس طرح کا واقعہ ہو گیا, تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یار اتنی بڑی رات, کیا تیاریاں کری ہوگی, کتنی عبادت کرنی ہوگی. آج وہ بچے اپنے باپ کی لاش لے کے بیٹھیں گے, ٹھیک ہے, تدفین ہوگی ان کی. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے, ہم سب پوری کائنات کے لیے ان کی جتنی بھی سنتیں, ان کی جتنی بھی حدیثیں ہم سب کے لیے بھیجی ہیں, مگر آج تک ہم شاید ان چیزوں پہ عمل نہیں کر پائے. ہم ایک پراپر ایک امت, ایک مومن, ایک مسلمان نہیں بن پائے. دیکھیں کلمہ تو ہم سب نے پڑھا ہے الحمدللہ, اللہ پاک کا بہت شکر ہے, ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا, ہم ان کی امت میں سے ہیں.
مگر ہم کہیں نہ کہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم شب معراج، شب برات، رمضان صرف یہی راتیں رہ گئی ہیں کہ اچھی باتیں کر لو اور وہ کر لو، اور اچھی باقی بات پوری کر پوری بالکل پوری ایسا ہی پوری باقی پورا سال جو ہے وہ ہے۔ کس چیز میں کچھ گزارو ان وہ کے لیے ایسا ہمیں ہی ہے۔ پتہ نہیں اچھا ہو۔ 10 رمضان تک مسلمان ہوں گے، مسجدوں میں چاند رات کو اتنا رش ہوتا ہے، 20 کے بعد نظر ہی نہیں آتا۔ بالکل یہ یہ کہہ رہے ہیں، کیا دیکھیں یہ المیہ ہے، ہمارے یہ لیے مسلمانوں کے المیہ ہے، لیے؟ سوالیہ نشان ہے یہ، مطلب کوئی ایسی بات نہیں کہ یار کسی ہنسنے والی بات ہے یا کوئی مذاق کی بات ہے، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ یار ہم جس امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہم اس کا حق ادا کیوں نہیں کر پا بالکل رہے، ہم بالکل کیوں بھٹک گئے، ہم کیوں اپنی ذمہ داریوں کو میں صرف سیاستدان کی بات نہیں کروں گا، میں ہر فیلڈ کی بات کروں گا، میں ایک سبزی فروش کی بھی بات کروں گا، ایک پھل فروش کی بھی بات کروں گا، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنے حساب سے کرپشن کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جہاں نظر ادھر ہوتی ہے تو ایک خراب سیب بھی تھیلی میں ڈل جاتا ہے، ایسا ہی ہے، بالکل تو ایسا ہی بھائی ہم کیسے امید کر رہے ہیں کہ یار ہمارے لیے سب اچھا ہوگا، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، مجھ سمیت میرے میں بھی بہت خامی ہوگی، بہت کمی ہوگی، مگر آپ کوشش تو کریں، ہم سب اپنی کوشش تو کریں کہ اس رات کے صدقے چلو ہم سب عہد کریں اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے صوبے کے لیے کہ یار ہم ایک امت بن کے، ہم سندھی، بلوچ، پٹھان، مہاجر ان سب سے نکلیں باہر، ایک امت بن جائے، نہ قبر میں آپ کی پہچان مہاجر کی ہے نہ میری سندھی کی ہے، ہم سب جا کے قبر میں صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہماری پہچان ہے، ہم اگر جس دن یہ ہمارے قوم، ہمارے ملک کے لوگ یہ بات سمجھ گئے تو انشاءاللہ ہمیں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیا خوبصورت میسیج آپ کا شارق جمال بھائی، آپ ایم پی ایم پاکستان سے ہیں اور ایم پی اے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہے، میں چلتا ہوں آپ کی جانب۔ بڑے پیارے بھائی ہیں ہمارے اور بڑا اچھا ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے انہوں نے، اور آج کی بابرکت رات پہ اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور آپ کا تعارف میں یہ کرواؤں کہ آپ سردار ہیں، بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے، سردار کامران بروہی۔ السلام علیکم کامران بھائی، کیسے وعلیکم مزاج ہیں آپ السلام، کے؟ کیا حال ہے؟ خیریت سے جی؟ کیا کامران بھائی کیا کہیں گے آج کی رات کے حوالے سے اور اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے ناظرین کو کون کون سی خوش خبریاں رمضان میں دینے والے ہیں آپ؟ جی، سب سے تو پہلے آپ تمام چینل والوں کو ان کا شکریہ ادا کروں گا، علی بھائی آپ کو اور K21 کا، جو آپ نے ہمیں اس بابرکت رات میں ہمیں مدعو کیا۔ تو ہم کوشش تو یہی کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی کاروباری جو حضرات ہیں جو اس وقت کافی اس پریشانی کی حالت میں ہے، تو جو ہم سوچ کاروباری رہے ہیں کہ حالات ہے جی بہت جو مشکل میں کاروبار ہے۔ کی جو حالات ہیں اس سے آج کی بڑی رات ہے، بس دعا کرتے ہیں کہ اس مسائل سے ہم نکلیں، اور اسی اسنا پہ ہمیں یہ موقع بھی ملا کہ آپ کے چینل کے توسط سے ہم اپنی پروجیکٹ کا جو ہے نا تعارفی ایک پروجیکٹ کے حوالے سے پروجیکٹ کے حوالے سے جو ہے نا ہم آپ سے یہ ذکر کریں گے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے دوسرے بھائی ہیں، آپ کے پارٹنر ہیں مشتاق بلوچ۔ سرکار کیا کہیں گے آج کی بابرکت رات پہ، کیا کہیں گے مسلمانوں کو، کیا میسیج آنا چاہیے؟ ایک اچھی سنگ بنیاد آپ نے رکھا ہے پروجیکٹ کے لیے، دعائیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ علی بھائی سب سے پہلے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا K21 میں، اور کہ ہم اپنی اپنی پروجیکٹ کے علاوہ آج کی جو عظیم جو رات ہے شب معراج، اس کی فضیلت کے حوالے سے، اور ہمیں اس دعوت میں آپ نے ہمیں شریک یہاں پر شراکت کی دعوت دی، تو بڑا مشکور ہوں آپ کا۔ یقیناً بحیثیت مسلمان اس رات کی جو ہے بڑی فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی نبوت اور اس کی سنت کی جو پیغامات ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان پہ عمل کر کے ہم نہ صرف دنیا اور آخرت کی مسائل سے جو ہے نکل سکتے ہیں، اور خوش بختی ہے کہ آج ہم اس محفل میں آپ کے ساتھ مخوض گفتگو ہیں اور شریک ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو یہ ہمت اور یہ حکمت دے کہ ہم انسانیت کی فلاح و بہبود، اس کی فلاح اور اس کے لیے ان کی خدمت کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہمارا پیغام کہ ہم اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے دینا چاہ رہے تھے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں عبادت اور انسانیت کی خدمت کے ساتھ جو ہے کاروبار کہ انسان کی ذریعہ معاش کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے، اس جدت کو جو ہے بڑھانا، اور اس کو نیک نیتی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ
अगर हम फ़रोग़ देंगे ना सिर्फ हमारी अपनी ज़ाती आमदनी में बल्कि मुल्क की मईशत में और समाज और सोसाइटी में दीगर जो तबकात जो होते रकम हैं क्या है उनको इसकी बुकिंग का तरीक़ेकार क्या है, कितने का प्लॉट है, कहाँ है, लोकेशन बताइए थोड़ी सी। बुकिंग का सर इस तरह से है कि अली भाई ये प्रोजेक्ट जो है हबचौकी मार्बल जो इंडस्ट्री है हमारी उसके बिल्कुल बगल में है और ये प्रोजेक्ट 6 एकड़ पर मुश्तमिल है जिसमें हम लोगों ने 120 कमर्शल दुकानों का और जो वेयर हाउस हैं एक तरह से वो शोरूम टाइप के ग्राउंड प्लस मेज़नाइन हम लोगों ने प्लान किया हुआ था क्योंकि ये सीपैक के संगम पे वाक़या है और ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ बलूचिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, खुशाइंद है हर लोगों बिजनेसमैन के लिए, हर उस शख्स के लिए कि जो किराए के घरों में परेशान हो रहा है, हमारे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हमारी जो पाकिस्तान में जितनी ताजर बरादरी है, कारोबारी शख्सियात हैं, ट्रांसपोर्टर हैं और ट्रेडर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उन सब के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि एक ऐसी जगह पे ये वाक़या है जो ना सिर्फ ये बलूचिस्तान को बल्कि ये ईरान, अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया के दूसरे ममालिक को लिंक करता है। बेशक बेशक ऐसा वो एक ऐसी जगह पे वाक़या है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अली भाई बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और कामरान भाई तो कह रहे हैं मुझसे बात करो ही नहीं। कामरान भाई, शब मेराज है और ये खुशियों की रात है, परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को बुलाया है कि हबीब आ जाइए। क्या बातें हुई रसूल खुदा की और परवरदिगार आलम की, आज के फ़ज़ाइल क्या हैं, आज की इबादत क्या हैं, हम अपने परवरदिगार को कैसे राज़ी कर सकते हैं। अल्लामा अख्तर हुसैन मशहदी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लामा साहब, इबादत तो करता है, हर मुसलमान करता है, मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ, दावे करता हूँ, लेकिन वही शारिक भाई वाली बात आ गई कि हम सिर्फ त्यौहार पे ही मुसलमान क्यों हो जाते हैं। आपका बुनियादी सवाल, हर इंसान अल्लाह की मखलूक, हाँ वो किसी भी मजहब से हो, किसी मसलब से हो, किसी से हो या किसी ज़मीन के खत्ते पर, और हर इंसान पर दूसरे इंसान की जिम्मेदारी है। अगर इंसान अपने फ़राइज़ अदा नहीं करता, खा वो दिन का कोई लम्हा, हफ्ते का कोई लम्हा या माह साल का, वो मुजरिम है। बेशक बेशक। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एहसान किया कि हमें इंसान बनाया और उस पर मुसलमान बनाया, मुसलमान होने के साथ हमें मोमिन बनाया। तो हम पर ये परवरदिगार का एहसान अजीम है और हमें इंसान बन के ज़िंदगी गुजारना चाहिए। अगर इंसान बन जाए तो फिर सारे मसाइल हल हो जाते। बेशक बेशक। इसलिए कि इंसान में एहसास होता है और वो एहसास पुकारता है कि जिसने तुझे खल्क किया है उसकी इबादत, उसने खल्क इसलिए किया है कि इंसान इंसानियत के काम आए। बेशक बेशक। तो वो काम करे। लेकिन यहाँ उल्टा ही साहब हो रहा है ना। नहीं, वो चूंकि भूल चुका है, वो गफलत में है, और ये भूल और गफलत जो है, कोताही दुनियादारी में मगन हो गया, ये कह सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल एक छोटा सा वाक़या सुना दूं मैं। अल्लामा नराफ़ी अलैहि रहमा, बहुत बड़ा नाम है, एक छोटी सी मिसाल है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी एक ऐसा तंग और तारीक कुआं है जिसके निचले सतह पर इंसान, हजरत इंसान लटका हुआ है, और उसमें से एक रस्सी है जो ऊपर तक लेके जा रही है। ऊपर 2 चूहे हैं, उसको कुतर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। दरमियान में जगह जगह कुछ शहद लगा हुआ। ये जो गहरा तंग और तारीख है, ये दुनिया है। मिसाल, इसकी पस्ती में जो है वो इंसान है, और ये कुरान का फैसला है कि हमने पैदा किया और पस्त तरीन घाटियों में भेजा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इल्लल्लज़ीना आमनू, अगर तुम चाहते हो तो ईमान लाओ और अमल सालेह करो, तब आप इसको पार करोगे। अब वो जो नीचे है उस रस्सी से जा रहा है, वो रस्सी है इंसान की ज़िंदगी,
ऊपर दो चूहे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो कुतर रहे वो दिन और रात। तो इंसान भूल जाता है कि रस्सी के कटने से पहले ऊपर पहुंचना है। रास्ते में जो उसको जगह जगह शहद नजर आता है वो शहद की जानिब मुतवज्जे हो जाता है, भूल जाता है, और रस्सी कट जाती है और नीचे अजदहे की खुराक बन जाती है। तो इंसान की भूल, उसकी पस्ती और गहरी और तंग व तारीक कुएं में ले जाएगी। न जिंदगी कामयाब होगी, न आखिरत कामयाब होगी। तो इस भूल को तो हमें भुलाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो अल्लाह ने हम पे फराइज रखे हैं उसको अदा करना चाहिए। क्या बात है। अलामा साहब, आपकी जानिब आऊँगा। शारिक काशवी साहब, जैसे कि मैंने तारुफ आपका करवाया कि सोशल वर्कर कायनात की सबसे अजीम और सबसे बड़े सोशल वर्कर हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और इनके खान वादे वाले थे। भिखारी आता है, पता है फरिश्ते हैं, भाई सहरी भी उठा के दे दी, अफ्तारी भी उठा के दे दी। क्या शान है मेरे आका की। और परवरदिगार ने जब मेरे आका को बुलाया, क्या बातें की उम्मत के लिए। लेकिन ये वही उम्मत है जो दरगुजर कर रहे हैं। कुरान पाक को घरों में रख दिया, सिर्फ त्यौहार पे ही हमने निकालना है, शब मेराज पे, शब बरात पे, रमज़ान में कुरान की तालीम हासिल करनी। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आपने K21 ने जो मधु के अल्लाह पाक सबको शाद आबाद रखे, और जो आपने आज के हिसाब से जो मुनासबत के साथ जो सवाल किया, देखिए सबसे पहले लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ने इंसान को आला तख्लीक किया है। मतलब ये तो तय है कि वो कोई भी हो, मतलब किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, तख्लीक जो किया गया फितरत इंसानियत को इस्लाम पर किया गया। इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और जो इंसानियत में, मखलूक में, जी जी, सिर्फ इंसानियत वो वाहिद मखलूक है कि जिसको अपने बच्चों की तरबियत का बेहतरीन मौका मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर आप गौर करें, मछलियाँ हैं, बहुत सारे अंडे देती है, और एक पानी का रेला आता है तो बच्चे एक तरफ और माँ एक तरफ हो जाती है, बेशक तरबियत का मौका नहीं मिलता। इसी तरीके से अगर आप बकरी को देखें तो माँ थोड़ी सी जवान होती है, आगे जाती है तो उसको ज़बह कर दिया जाता है। क्या बात है। हाय हाय हाय, लेकिन बेशक फितरत ऐसा ही है। इंसानियत में इंसान को अल्लाह पाक ने वो मौका अता किया कि जो अपने बच्चों की तरबियत कर सके, ये किसी और मखलूक को नहीं मिला। अब तरबियत के मुख्तलिफ ज़राए होते हैं। तरबियत का जो बेहतरीन ज़रिया है हमारे लिए है कि हम जिस आका के उम्मती हैं उसे फॉलो किया जाए, उनके असाब को फॉलो किया जाए। लेकिन होता ये है कि जब हम अपने आइडियल की शोर को बना लेते हैं, जब आइडियल ही हमारा बदल जाता है, तो जब ज़िंदगी गुजारने के उसूल ही बदल जाते हैं। फिर करीम आका ने इस रहनुमाई के लिए फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करेगा कल बरोज़ माशर उसके साथ उठाया जाएगा। तो अब आप देख लें कि आज का जो बच्चा, उसकी तरबियत कैसे की जा रही है। मतलब उसको इस्लाम से, मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा नेक बने, लेकिन वालिदैन नेक नहीं बनते। हम ये चाहते हैं कि बच्चा बड़ा नमाजी बने, लेकिन वालिदैन नमाजी नहीं होते। तो हकीकत में अगर इस रातों को आप देखें तो ये रात हमें भूला हुआ सबक याद दिलाने की रात होती है कि भाई ये इबादत की रात है, ये वो रात है कि जिसमें कोई ना कोई एक अजीम वाक़या रोनुमा हुआ। तो ये रातें हमें एहसास दिलाती हैं कि हम जो भूला हुआ सबक उसे हम दोबारा याद कर लें। और इस रात की तो क्या ही कहने कि अब इस रात मुतल्लिक़ अगर हम कहना चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया में जितने भी हमें तोहफे मिले वो ज़मीन पे मिले। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, जितने तोहफे जिसको मिले गए वो ज़मीन पे मिले। लेकिन ये वो अजीम रात है कि जिसमें बेहतरीन तोहफा सरकार को जो बुला कर दिया गया वो नमाज का तोहफा दिया गया। और नमाज का तोहफा अगर गौर करें, सिर्फ नमाज एक लफ्ज़ का नाम नहीं है, बल्कि एक कैफियत का भी नाम है कि अगर कोई शख्स नमाजी होता है तो वो कारी भी होता है, वो कारी भी होता है। नमाज पढ़ने वाला आजिज भी होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। नमाज वाह, पढ़ने वाह, वाला अपने आप को वो कहता है मैं मुजरिम, हाथ बांध के खड़ा हो ऐसा जाता ही है। है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर नमाज को हम कैफियत से पढ़ें तो फिर क्या होगा, यही नमाज हमारे अंदर खुशू खुदू पैदा करेगी। लेकिन जब उम्मत जुम्मे के दिन अल्लाह अगर जब हो रहा जब पहुंचेगी तो फिर वो दिन कैसे सीखेगी। अच्छा, बहुत से लोग कहते, हम कहते हैं कि पहले सब में नमाज पढ़ने के फायदे हैं। तो मौलवी साहब मैंने भी तो पहले सब में पढ़ा था। हमने कहा कौन सी पहली सब, नजर तो नहीं आए थे। वो कह रहे गेट खुलते जो पहली सफर नहीं वाली। तो प्रॉब्लम यही है कि जो सीखना है, जो समझना है, जहाँ जाना है वो जगह छोड़ दिया गया है। ये चैनल जो तवस्सुल से जो प्रोग्राम कर लेते हैं, जो टीवी देखने वाले होते हैं, उन तक अच्छी बात पहुंच जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए ये रात हमें भूला हुआ सबक याद दिलाने की भी रात होती ऐसा ही है। है, बिल्कुल ऐसा अपने आप को अंडरस्टैंड करें। अभी हवा के झोंके चलना शुरू हुए, अभी रजब आया, फिर शाबान, फिर रमजान। उससे पहले टेंशन हो जाओ,
مطلب اگر رمضان کے مزے کرنا چاہتے ہو نا، مثال کے طور پر ایک گناہوں کا پنکھا چل رہا ہے، ایک عام پنکھا چلتا ہے، اس کو پنکھا بند کرنا ہو تو فوراً بند کرتے ہیں اب تک، تو وہ فوراً وہ ٹائم لگاتا ہے نا. لیکن اس پنکھے کو جو فل اسپیڈ میں چل رہا ہو، اس کو اگر آپ 3 کی اسپیڈ میں کر دیتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پنکھا تھوڑا سلو ہوتا ہے، اور 3 کی اسپیڈ کرنے کے بعد اسے بند کرو تو فوراً پنکھا جلدی بند ہو جائے گا بنسبت. اسی لیے یہ راتیں ہمیں احساس دلاتی ہیں، وہ بھائی نمازی نہیں ہو، نماز کی طرف آ جاؤ. اگر آپ نے ان راتوں سے پہلے اپنے آپ کو سیلیبریٹ کر لیا، اپنے آپ کو اٹینشن میں لے کر آ گئے، تو یقین جانے یہ رات آپ کو رمضان کو جو نا لذتیں دیں گے نا آپ کو، پھر احساس بات مطلب پہلے نمازی بن چکے ہوں گے، پہلے قرآن پڑھنا سیکھ چکے ہوں گے، تو یہ رات ہمیں احساس اس بات کا دلاتی ہے کہ بھائی اٹینشن ہو جاؤ، اب جو مہینہ آنے والا ہے وہ بڑا بزرگ و برتر مہینہ آنے والا. اس رات کو، اس مہینے کو کہا گیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے. شعبان میرا میں نے نزول فرمایا، اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے. تو کیسی کیلکولیشن کی گئی ہے کہ پہلے اللہ سے لگاؤ، لو لگا لو، پھر اس کے بعد مجھ سے لو لگاؤ، اور اس کے بعد جو تمہیں عنایت و انعام ملیں گے نا، جو برکتیں ملیں گے تو دیکھنے کے قابل ہو. کیا بات ہے بھائی، تین مہینے ہیں یہ، اسی میں خلاصہ ہے مسلمانوں کا. بالکل. اچھا، میں 3 مہینوں کی بات نہیں کروں گا، ان 3 مہینوں کے کسی ایک سیکنڈ کو بھی اگر آپ نے پا لیا نا تو اپنے رب کو پا لیا. علامہ صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو. بہت اچھی بات آپ نے کی. دیکھیے رجب پروردگار کا ابھی خوبصورت بات کیا، اور رجب میں 13 رجب کو جو ولادت ہو رہی ہے وہ عین اللہ کی ہے. لسان کیا بات ہے، واہ 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 واہ. رسول کریم کا مہینہ شعبان کا. شعبان میں وہ آ رہے ہیں کہ جنہوں نے رسالت جو پہنچائی گئی تھی، شریعت جو پہنچائی گئی تھی، الہیت جو پہنچائی گئی تھی، اس کو بچانے والے آئے، اور رمضان میں اس کی محافظ آئے. کیا بات اچھا، یہ ہے. خاص طور پہ شب معراج. دیکھیے یہ سورہ نجم، آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ میں پوری تفصیل پیش کروں، اس لیے اشارتاً جاؤں گا. اس کی ابتدائی 14 آیات ہیں. یہ ناظرین سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں قرآن کو کھولیے، سورہ نجم کو کھولیے، اور ابتدائی 14 آیات کی تلاوت کیجیے. والنجم اذا ہوا سے شروع ہوتی ہے، اور آیت الکبریٰ پہ 14ویں آیت ختم. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بے شک ایسا ہی ہے، یہ خاص بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ ٹوٹتا ہے. میرا نبی، ہمارا رسول نہ کبھی گمراہ ہوا، نہ کبھی وسوسہ آیا. جو اس نے دیکھا، جو اس نے سنا، حق سنا، حق دیکھا، سچ سنا، سچ دیکھا اور پہنچایا. اس کا میں لب و لباب پیش کر رہا ہوں کہ آپ یہاں سے جب گئے تو براق کو یہاں چھوڑ کے گئے تھے، براق پہ نہیں گئے. اور یہ پہلی معراج نہیں ہے. روایات یہ بتاتی ہیں کہ 120 معراج ہیں. یہ معراجوں کی معراج ہے، بے شک ایسا جس ہی کا ہے. تذکرہ قرآن مجید میں کیا بے شک گیا. ایسا ہی ہے. آپ نے مسجد اقصی میں اپنے براق کو باندھ دیا، اور یہ اس لیے ہم تک پہنچایا گیا کہ تاکہ جوہلا تک یہ بات پہنچ جائے کہ براق پہ نہیں گئے. نور جو ہے وہ محتاج نہیں ہوتا سواریوں ہائے کا. ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ نور اول ہیں، بے شک بے شک. یہ نور ابتدا ہیں. تو ہے یہ عین نور، جلی تیرا ہے. سب گھرانہ نور کا. جی، یہ نور یہ جلی نور ہے. والے ہیں. بے شک. اچھا، آپ جہاں جہاں پہنچے وہاں ایک جانب سے مہمان چلا، دوسری جانب سے میزبان آیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بے شک. اب ایسا ہی ہے. میزبان کون ہے؟ بلایا کس نے؟ پروردگار نے. کیا کہنے، کیا کہنے. میزبان جسم و جسمانیت رکھتا نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کوئی ایسا ہو جو مثل آ سکے، تو وہ ملاقات ہوتی ہے. جہاں جہاں جاتے ہیں اسی کو دیکھتے ہیں، اسی کا جلوہ دیکھتے ہیں. اور وہاں آیت کبریٰ دی گئی تھی. نماز اس امت پر نہیں، نماز ہر امت پر واجب. بے شک بے شک. نماز پہلے سے ہے، خالص نماز کے لیے نہیں. وہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو آپ کو دیا گیا. ہائے ہائے ہائے. یہ آیت کبریٰ کیا تھی. کہنے، کیا کہنے. ایک وہاں ولایت دی گئی، ایک ولایت والی ولایت دی. یہ اس رات کی سب سے افضل فضیلت. کیا کہنے، کیا خوبصورت خلاصہ آپ نے بیان کیا. خدا نے یہ 2 نعمتیں دی. پروردگار عالم. ہر نعمت رسول کو ملی زمین پر. قرآن نازل ہوا قلب رسول پہ زمین پر. ولایت لینے وہاں گئے، ہاں 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 ہاں.
और अपनी दुख्तर नेक अख्तर का नूर अनवर लेने वहां गए। उस नूर को इस पैराहन में रखा गया था कि फरिश्ता भी ना पहुंचा सकता। क्या बात है, क्या बात है, इतना तैयब व ताहिर था। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा वहां पहुंचा के खुद दिया कि ये नूर है, क्या बात है, नूर अज़ल का। क्या बात है। नाज़रीन किराम, शब मेराज की फजीलत बयान कर रहे हैं अल्लामा अतहर मशहदी साहब से। मैं खुशामदीद कहूँगा अपने भाई को, शम्सुल रहमान भाई, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, और आज की इस बाबरकत महफिल में सियासतदान भी पीछे नहीं है। शम्स भाई, क्या कहेंगे? आज की रात मुसलमानों के लिए एक मैसेज था, शब मेराज रसूल खुदा का परवरदिगार से मिलना मुसलमानों के लिए ये एक खुश आइन और खुशकिस्मती है कि परवरदिगार ने हमें ढील दे रखी है, लेकिन हम मुसलमान होने के बावजूद भी उसकी रहमतों को, उसकी बरकतों को झुटला चुके हैं, इग्नोर कर देते हैं हम लोग। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबरार भाई, सबसे पहले तो आपने मुझे K221 पे मदऊ किया, बहुत शुक्रिया। सर, आज की रात बहुत फजीलत और बरकत वाली रात है। हमारे उलमाए किराम को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो आज से, इस बड़ी रात से, अपने मस्जिद के इमाम साहब से लेके हर बंदे को ये अमन का पैगाम दें कि भाई हम फिरकवारियत में नहीं है, हम मुसलमान हैं। अच्छा मैसेज। जब तक हमारे उलमाए कराम मुसलमान को नहीं समझाएंगे, हमें नहीं बताएंगे, तो ये हमारे जो हालात हैं ये समझने में नहीं लेकिन आएंगे। उम्मत तो आजकल बहुत उलमाए कराम से भी बड़ी उलमाए कराम बन बैठी है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का दौर है ना। अगर आप उलमाए कराम को दोष दे देंगे, उनको कसूरवार ठहरा देंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? आपका मकसद क्या है दुनिया में आने का? सिर्फ सियासत करना, सिर्फ कमाना, बिजनेस करना, या नफ्सा नफसी का आलम अपने दिल में बिठा के रखना? उलमाए कराम का एक अलग चैप्टर है, लेकिन हम बाहैसियत मुसलमान हम क्या कर रहे हैं? कुरान की तालीम हासिल कर लेने से आप सच्चे मुसलमान नहीं बन जाते। आप नमाज़ें पढ़ने से सच्चे मुसलमान नहीं बन जाते। मैंने ऐसे नमाजी भी देखे जो नमाज़ पढ़ के आते हैं और एक मुसलमान का गला काट रहे हैं। मैंने ऐसे मुसलमान भी देखे जो नमाज़ पढ़ के आते हैं और सूद पे पैसे दे रहे होते हैं। क्या ये नमाज़ें उनके मुंह पे नहीं मारी जाएंगी? यही चीज़ है सर, इसी वजह से बेहतरीन आपने बात कही है कि सबसे पहले हमने अपने आप से भी शुरू करना, और हम सबसे ज़्यादा जो बटे हुए हैं ना वो फिरकावारियत में बटे हुए हैं। तो लिहाजा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमने सोशल मीडिया पे भी एक दूसरे के उसके दीन को फॉलो करना, एक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नैरेटिव है उसको वो करना होगा, अपना उसको फैलाना पड़ेगा। हम उसको जब तक नहीं फैलाएंगे तब तक जो है ना हम इस तरह दलदल में फंसते रहेंगे और दलदल में जाते रहेंगे। तो सबसे बड़ा जो है मैसेज उलमाए कराम दे सकते हैं, उलमाए कराम लोगों को समझा सकते हैं। लेकिन आजकल उलमाए कराम की सुनता कौन है सरकार? हर बंदा तो अपना दीन लेके बैठा हुआ है। लेकिन आपका एक अच्छा मैसेज है कि उलमाए कराम को चाहिए कि अपने अपने, देखिए मेरे प्लेटफॉर्म पे तो हमेशा ही जब जब मेरी ट्रांसमिशन होती है तो तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। और इसकी दलील आप देख रहे हैं कि अहले सुन्नत से शारिक जमाल कह रहा हूँ, शारिक काशवी साहब हैं, और मकतबा अहले तशरीह से अल्लामा अतहर मशहदी। ये भाईचारगी का मैसेज है। आज बात हो रही है रसूल खुदा की, और आज बात हो रही है इस्लाम की। तो इस्लाम तो हमें मिल गया, पका पकाया, मुसलमान पैदा हो गए, लेकिन हमने क्या फ़राइज़ अंजाम दिए? हमने अपनी माँ का अदब किया, हमने अपने बड़े भाई का अदब किया? क्या हम अपनी औलाद को सही राह पे लेके जा रहे हैं, या टिकटॉक बना के अपनी शादियों में बेगमों को साथ नचा रहे हैं, बहनों को नचा रहे हैं, बेटियों को नचा रहे हैं? ये दीन हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? शारिक भी मैं आपकी जानिब आऊँगा, फिर अल्लामा साहब की जानिब भी आऊँगा। ये दीन किस तरफ जा रहा है? देखिए बात ये मैंने दीन इस्लाम की बात कर रहे हैं हम लोग। हमने जो पहले बात की है कि जो जिससे मुशाबत रखेगा वो उसी के तरफ उठाया जाए। जब आपने अपना आइडियली बदल लिया, बिल्कुल ऐसा ही जब है। रसूल खुदा तशरीफ लाए मेराज से, तो सबको बताया कि मैं मेराज से आया हूँ, तो किसी ने एक ही जो पहले जो मैंने के मानने वाले जो लोग थे, जो हस्ती थी, क्या बात है, क्या बात है, अल्लाह ताला अन्हु थे ना, क्या कहने, बिना दलील। वाह वाह, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ओके ओके, मतलब पहले आप अपना आइडियल बनाओ किसी को, वाह वाह वाह, जिसकी आप मान सको। बिल्कुल। लेकिन दुनिया में ना हमेशा वो शख्स कामयाब होता है कि जिसके तीन किस्म के लोग जिसके पास, एक जिसका कोई बड़ा भी हो, एक जिसके कोई दोस्त भी हो, जिसका कोई छोटा भी हो। कोई कहे मेरा कोई बड़ा नहीं है, तो सीखेगा कहाँ से भाई? बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। अगर कोई दोस्त ही नहीं है उसका, तो मशवरा किससे करेगा? ऐसा ही है। कोई छोटे नहीं होंगे तो फिर समझाएगा किससे? अभी जो सोशल मीडिया का जो ट्रेंड चल पड़ा है, तो मतलब मुझे तो ये लगता है कि आप यकीन जाने, अब वो मतलब सारे मुफ्ती बने, सारे मुफ्ती हैं,
آپ یقین جانیں اگر ان سے پوچھا جائے غسل کے فرائض کیا بھیا بتاؤ ذرا تو پتہ کچھ نہیں ہوتا. تو جب آپ اپنا آئیڈیل سوشل میڈیا کو بناتے ہو کہتا ہے مجھے تو سب پتہ ہے. تو جب آپ کو سب پتہ ہے تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی بڑوں کی. تو جب بڑوں کی وہی میں نے کہا نا کہ جب آپ دین ایسے لوگوں سے سیکھو گے جن کو دین کے دال کا پتہ نہیں ہے تو پرابلم یہ ہوتی ہے. جہاں میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے, ساری بات وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ اپنی بات صحیح ہے, لیکن ویسے تو مسلمان مجھے بتائیں کہ آپ کو کوئی کسی بھی فرقے میں موجود ہے ٹھیک ہے وہ ایک الگ سی بات ہے, لیکن اگر جب تک وہ اپنے بڑوں کو فالو نہیں کرے گا, جو بنیادی دین کے اصول ہیں, نماز روزے کی طرف نہیں آئے گا, مطلب کسی کو آئیڈیل نہیں بنائے گا, تو وہ اپنے آپ کو نیکی کی طرف کیسے لے کر آئے گا؟ علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے بہت اچھی بات برادر عزیز نے فرمائی. ہم پروردگار نے ہم پہ جو چیزیں واجبات میں رکھی ہیں, فرائض میں رکھی ہیں, اگر ہم اسی کی ادائیگی کریں, جیسے نماز ہے, نماز کی تکرار ہو رہی ہے, نماز میں جب آپ درود پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا آلہ محمد, جو چیز نماز میں پڑھی جا سکتی ہے وہ عام جگہ پہ کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ اچھا سوال ہے. یہ ہمارا بھی ایک مسئلہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ہم بھی معاشرے سے چیزیں لے لیتے ہیں, شریعت سے نہیں لیتے. رسول نے جو شمس بھائی آپ کے لیے میسیج ہے علامہ جو صاحب کا. پیغام دیا اس کو ویسا ہی لینا چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات اس ہے. میں اضافہ یا ترمیم نہیں کرنی چاہیے. بے شک بے شک. تو قدرت نے جو دین دیا ہے وہ عبادات بعد میں ہے, پہلے فرائض ہیں. بے شک بے شک. جب تک آپ پر جو فرائض ہیں, جیسے اولاد پر والدین کے فرائض ہیں, والدین پر اولاد کے فرائض ہیں, اس اساتذہ پر طلاب کے فرائض ہیں, طلبہ پر اساتذہ کے فرائض. بالکل ایسا ہی ہے. کہیں آپ ملازمت کر رہے ہیں تو جس کے پاس کر رہے ہیں اس کے فرائض ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے پاس جو ملازم ہے اس کے فرائض ہیں. کیا بات جب ہے. تک یہ فرائض کی آپ بنیاد نہیں بنائیں گے, اگر آپ نے فرائض ادا نہیں کیے, اس کی بنیاد نہیں رکھی, تو الصلاۃ و اتممت الدین, نماز دین کا ستون ہے, ستون کمزور ہو جائے گا بغیر بنیاد کے. وہ نماز ہی کام نہیں آئے گی جو بغیر آپ پہ جو فرائض تھے وہ ادا نہیں کی. کیا خوبصورت بات ہے علامہ صاحب. آپ روزے کی دیوار لگائیے اس کے ساتھ, پھر آپ حج کا دروازہ لگائیے, پھر آپ زکوٰۃ کی کھڑکی لگا لیجیے, پھر اس کو کوئی ڈھالنے کے لیے آئے تو آپ جہاد کیجیے. یہ ہے پورا اسلام. تو ہم پر سب سے پہلے جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے چاہیے. بالکل. اس کے ساتھ پھر عبادات ادا کرنی چاہیے. عبادات کے ساتھ اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے, وہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے, وہ مستحقین کا حق ہے, اس کو دینا چاہیے. اب ہمارے ہاں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, وزیر اعظم بن جائیں گے, صدر بن جائیں گے, ایم پی اے بن جائیں گے, ایم این اے بن جائیں گے, بڑے بڑے افسر بن جائیں گے, آرمی چیف بن جائیں گے, بریگیڈیئر بن جائیں گے, تمام مناصب حاصل کر لیں گے, لیکن جو اس منصب کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں کریں گے. ایک صاحب بزنس مین بن گئے ہیں, جو ان کے پاس آ رہے ہیں لوگ, ان کے فرائض ہیں ان کو کہ جو آپ نے پیسہ لیا ہے صحیح مال دینا ہے, نہیں دیتے, ناقص دیتے. تو جب ہم کوتاہیاں کر رہے ہیں تو ہم بھول چکے ہیں. ہمارا بھول نہیں چکے بلکہ ہمارا یقین ہی نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس وقت یہاں اتنے افراد دیکھ رہے ہیں, یہ قلم رکھا ہے, یہ مشہدی صاحب نہیں اٹھائیں گے کیونکہ کیمرے کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے, یہ سب دیکھ رہے ہیں. ہمیں اس کیمرے کی آنکھ کا خوف ہے, عام انسان کی آنکھ کا خوف ہے, لیکن اللہ ایسا ہے کہ پلک جھپکتی نہیں, وہ دیکھتا ہی رہتا ہے, اس کا یقین ہی نہیں ہے. کیا کہنے. تو ہم چوری بھی کر رہے ہیں, ہم ڈاکہ بھی ڈال رہے ہیں, ہم کسی کا مال بھی غصب کر رہے ہیں, کسی کے مکان پہ بھی قبضہ کر رہے ہیں, کسی کی زمین پہ بھی قبضہ کر رہے ہیں, دم کٹے درود پڑھ رہے ہیں, دم کٹی عبادتیں کر رہے ہیں, دکھانے کی عبادتیں کر رہے ہیں. وہ تو دیکھ رہا ہے, ہمیں یقین ہی نہیں. جس دن انسان کو یقین آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, آپ برا کام کریں گے. جس دن یہ آپ کو یقین آ گیا برا کام نہیں کریں گے, اس دن پہلا قدم ہوگا اسلام کی جانب, انسانیت کی جانب, پاکستان کی بقا کی جانب اور پاکستانیوں کی ترقی کی جانب. کیا خوبصورت میسیج علامہ صاحب نے دیا. ناظرین کرام, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم خدا کو بھول چکے ہیں, لیکن پروردگار عالم نے پھر بھی شب معراج جیسی رات ہمیں دی کہ پھر بھی میں تمہیں کہتا ہوں کہ تو مانگ مجھ سے. میں اس سے قبل کے بریک پہ جاؤں گا,
मैं आप तमाम मेहमानों को शुक्रिया करूँगा। अल्लामा साहब, आप तो आप हमेशा हमारे पैनल का हिस्सा रहेंगे। आज से हम शब मेराज की इस ट्रांसमिशन के मुनासबत से मैं आपको दावत देता हूँ, बाखबर पाकिस्तान की टीम का हिस्सा रही है। रमज़ान ट्रांसमिशन भी हम आपके पैनल में, हमारे पैनल में आप हमारे साथ हैं। मोहतरम मुर्शदी साहब आपका शुक्रिया, अल्लामा साहब आपका, सर मुश्ताक भाई आपका, शम्स भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात कही। और आपसे तो हमारा सिलसिला रहेगा ही, जुड़ा रहेगा, क्योंकि सियासत पे गुफ्तगू आज नहीं होगी। आज हम बात करेंगे परवरदिगार आलम की कि रसूल खुदा को बुलवा के कहा क्या। नात खानों की कसीर तादाद हमारे दरमियान मौजूद है। मैं चाहूँगा हमारे भाई कलाम पेश कीजिए, इनके कलाम से ही हम वक्फे पे जाएंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अबरार भाई को और इनकी पूरी टीम को K21 चैनल को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कलाम पेश कीजिए। कि इतनी खूबसूरत क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, आपकी मोहब्बतें बहुत हैं, मैं समेटना चाहता हूँ। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशीं है। तू चाहे अगर हर शब हो मिसाले शबे